بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. پیچھے منافقین کا ایک قول ذکر کیا تھا کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، آیت نمبر 154 کے اندر، کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے تو آج یہاں پر قتل نہ ہوتے. اب یہاں پر ان کا ایک اور قول ذکر ہوگا، اور ایمان والوں کو یہ کہا جائے گا کہ منافقین کی مشابہت مت کرو، اقوال میں اور اعمال میں منافقین کی مشابہت مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کفر کر چکے ہیں، یعنی کہ مراد منافقین ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، تو انہوں نے کیا یہ کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں تھے کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس رہ جاتے اور سفر پر نہ جاتے اور جہاد نہ کرتے تو نہ مرتے نہ ہی قتل ہوتے. تو ایمان والو تم اس طرح کی باتیں مت کرو. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس طرح کی باتوں کو اللہ ان لوگوں کے دلوں کے ارمان بنا دیتا ہے. اللہ یحیی و یمیت، اور زندہ کرنا اور مارنا تو اللہ کا کام ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس رہ جاتے تو موت سے بچ جاتے. اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. ترغیب الی الجہاد، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور ضرور بالضرور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا پھر اپنی طبعی موت بھی مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہت بہتر ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت اور اللہ کی رحمت بہت بہتر ہے ان چیزوں سے کہ مما یجمعون، جن چیزوں کو لوگ جمع کر رہے ہیں اور لوگ جن چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لے، اور دوسرا شخص جو ہے اس کو اللہ کی مغفرت اور رحمت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، تو جس شخص کو اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل ہو گئی یہ شخص کامیاب ہے. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اگرچہ پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لے، اگر وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا تو یہ شخص ناکام ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم طبعی موت مر جاؤ تب بھی، او قتلتم، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ تو تب بھی، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، واپس تو تم سب کو اللہ ہی کے سامنے جانا ہے. حشر تم سب کا اور تم سب کا دوبارہ اکٹھا ہونا وہ تو اللہ ہی کے سامنے ہے. اب پیچھے جب ذکر ہوا کہ ایمان والوں سے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جنگ احد کے موقع پہ، تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف ذکر ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ نرمی کی ہے اور ان پر سختی نہیں کی. اور اسی طرح پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. تو پہلے اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور رحمت کا تذکرہ ہوگا. تو کہا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کے سبب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے ہیں. ولو كنت فظا، اور اگر آپ ہوتے بد زبان، غلیظ القلبی، سخت دل ہوتے، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو لنفضوا من حولک، یہ بکھر جاتے آپ کے ارد گرد سے، یہ لوگ بکھر جاتے. یعنی کہ آپ کے ارد گرد جس طرح صحابہ دیوانہ وار اکٹھے تھے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے تھے اور آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے. تو فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے رہیے. واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرتے رہیے. وشاورہم فی الامر،
اپنے معاملات میں ان سے مشاورت کرتے رہیے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے بھی اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشاورت کرنی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اگر وہ بھی اپنے معاملات میں مشاورت کرنے کے پابند ہیں صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، تو میں اور آپ کیا ہمیں مشاورت سے کوئی استغنا حاصل ہے؟ اپنے کسی بھی معاملے کے اندر اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرنا اور ان کو شریک کرنا اپنے فیصلوں میں، یہ بڑا ضروری ہے اور اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سارے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جو کام مشاورت کے ساتھ کیا جائے اس کام میں سارے لوگ اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ون مین شو ہو اور کوئی ایک بندہ فیصلے کرے اور ایک بندہ باقی سب جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنے کے پابند ہو. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی فیصلے میں کوئی نقصان ہو جائے، اگر کوئی فیصلہ انسان کا غلط ثابت ہو تو انسان جو ہے وہ اکیلا اس کی ذمہ داری لینے سے بچ جاتا ہے مشاورت کرنے سے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو اپنے جی سر. اپنے اجتماعی زندگی میں، معاملات میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ ادارتی ذمہ داریوں پہ ہوتے ہیں، کوئی کسی ادارے کو چلا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی آرگنائزیشن کو چلا رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی جو گھر کے فیصلے ہوتے ہیں، گھروں کے معاملات کے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی مشاورت کر لینے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. ہاں، جب آپ کسی کام کا پھر عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل رکھیں، اور ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ پر توکل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر مشاورت سے لوگوں میں عقل اور فہم بھی بڑھتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی معاملے کا کوئی پہلو ایک بندے کے بالکل ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہوتا، اور جب کسی دوسرے کے سامنے آپ کو وہی معاملہ رکھتے ہیں تو وہ کوئی دوسرا بندہ اس معاملے میں ایسے پہلو سے بات کرتا ہے جو آپ کا جس کی طرف پورا دھیان بھی نہیں گیا ہوتا، خواب و خیال میں بھی نہیں آیا ہوتا. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو چونکہ ہر بندے کے سوچنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، تو جس بندے کے ایمان پہ اور دین پر اور جس بندے کی صلاحیت پر، یعنی کہ اگر میں نے کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں بہت بڑے عالم سے مشورہ کروں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ کاروبار کی مہارت رکھتا ہے اور مجھے اس کے خلوص پر یقین ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے اور صحیح دیانتدارانہ مشورہ دے گا، تو میں اس سے مشورہ کروں گا. اور اگر مجھے کوئی یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ مجھے سفر درپیش ہے تو میں ایسے شخص سے مشورہ کروں گا جس کو سفر کا تجربہ ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ مشاورت ہوتی ہے. اب کہا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، تو اب بتایا کہ توکل اللہ پر کیوں کرو؟ کیونکہ سارے معاملات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے؟ تو جب یہ کام اللہ ہی کرتا ہے، جب تمہاری مدد کرنے پر بھی اللہ ہی قادر ہے، اور تمہاری اگر اللہ مدد چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو پھر توکل کس پر ہونا چاہیے؟ توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے. تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں. اب جو ہے وہ چونکہ نصرت الہی کے اسباب کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خیانت سے پرہیز کیا جائے. اور اسی طرح پیچھے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی اعتبار سے برتری کا ذکر ہوا. اب ذکر ہوگا کہ یہ اخلاقی اعتبار سے برتر بھی ہیں، اور ایک سلبی صفت ذکر ہوگی کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ جو کہ خیانت سے بھی پاک ہیں. یعنی کہ جب جنگ احد کے موقع پہ صحابہ بھاگے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کے چکر میں وہ اپنے مورچے کو چھوڑ دیا ہے، تو بعض صحابہ کے ذہن میں شاید یہ بھی ہو کہ شاید اگر ہم ابھی بھاگ کر اکٹھا نہیں کریں گے تو شاید ہمیں بعد میں محروم کر دیا جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ انصاف نہ کرے؟ تو وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنا خیانت کیا ہوا سامان ساتھ لے کر آئے گا. یعنی کہ وہ اپنا جرم ہے وہ اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن پیش ہوگا، جو بھی ایسا کرے گا.
تو ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اس کے کیے ہوئے عمل کا، وہم لا یظلمون، اور کوئی بھی کمی نہیں کیا جائے گا بدلہ دینے میں۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو کیا وہ شخص جس نے رضائے الہی کی پیروی کی ہو، یعنی کہ جس کا مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ کمن باء بسخط من اللہ، کہ جو گرفتار ہو گیا ہو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی میں؟ یہ دونوں لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص کا منتہا اور مقصود اور اس کا جو نصب العین اور اس کا ہدف اور اس کا جو گول ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو کہ اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا اور نتیجتاً اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ تو یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو دوسرا شخص ہے وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے گروہ کا آگے تذکرہ ہوگا، ہم درجات عند اللہ، یہ دونوں طرح کے لوگ یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، ان دونوں کے لیے اللہ کے ہاں مختلف درجات ہیں۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے وہ ان چیزوں کو جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہی بیان ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ابراہیم کی دعا ذکر ہوئی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پہلے پارے کے آخر میں، جہاں پر دلیل نقلی ذکر کی تھی ابراہیم کی زبانی۔ کسی کو یاد ہے؟ سورۃ البقرہ بھول گئے ہیں یا کچھ ہے ذہن میں؟ سر یاد ہے یاد ہے۔ سورۃ البقرہ آپ لوگوں کو بھولنی نہیں چاہیے زندگی بھر، کم از کم اس کا خلاصہ نہیں بھولنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر ذکر ہوا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تو ادھر ابراہیم کی دعا تھی، یہاں پر دیکھیے دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دیا ہے جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول کرتا کیا ہے؟ وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے، واضح لا علمی اور جہالت میں تھے۔ نبی کے آنے سے پہلے کس طرح پتہ چلتا، کیا خبر تھی کہ وحی کیا ہے؟ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، اللہ نے اس وحی کو تمہارے لیے نور بنایا ہے، ورنہ تمہیں کیا پتا تھا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اب ایمان والوں کو یہ ذکر ہے، ایمان والوں کے لیے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، جب مومنوں پر اس احسان کا ذکر ہوا کہ اللہ نے آخری نبی کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تو منافقین نے اعتراض کیا کہ یہ عجیب احسان ہے کہ نبی احسان ہے اور اس کی موجودگی میں شکست ہو گئی ہے، اس کی موجودگی میں نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کیا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے، اور قد اصبتم مثلیہا، قد اصبتم الکفار مثلیہا، اور حالانکہ تم پہنچا چکے ہو کافروں کو مثلیہا، اس مصیبت سے دگنی مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے۔ توجہ، اولما اصابتکم، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، اور قد اصبتم، اور یقیناً تم پہنچا چکے ہو، کس کو پہنچا چکے ہو؟ الکفار، کفار کو، کیا پہنچا چکے ہو؟ مثلیہا، دگنی مصیبت اس مصیبت سے جو تمہیں پہنچی ہے۔ تو یعنی کہ اگر تمہیں کوئی ایسی کبھی کوئی نقصان اٹھانا پڑ گیا تو حالانکہ تم اس سے دگنا نقصان کفار کا پہلے کر چکے ہو، تو تم یہ کہنے لگ گئے کہ انا ھذا، قلتم انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ جب کبھی نقصان آ گیا، پریشانی اٹھانی پڑ گئی، تو فوراً یہ کہنے لگ گئے کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی، حالانکہ تمہیں یہ نہیں یاد کہ تم اس سے دگنی مصیبت کافروں کو بھی پہنچا چکے ہو۔ تو یہ جو مصیبت آ گئی ہے یہ بھی تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ خود تمہارے سستی دکھانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔
قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے ہی نفسوں کی طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے دونوں لشکروں کے ٹکرانے کے دن، جنگ احد کے دن، یہ کیوں پہنچی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچی. دوسری بات یہ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو ظاہر کر دے. اگر شکست نہ ہو اور اگر اسلام کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں تو منافقین کس طرح ظاہر ہوں گے؟ منافقین ظاہر ہی تب ہوتے ہیں جب اسلام جو ہے وہ اسلام پر جو ہے وہ مشکل آتی ہے اور اسلام کمزور ہوتا ہے، تب نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے. جب اسلام طاقتور ہوتا ہے تو منافقین اپنے نفاق کو چھپا کے رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب اسلام کمزور ہوتا ہے تو منافقین اپنے نفاق کو ظاہر کرتے ہیں. تو آج کل اسلام کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ سر کمزور. کمزور ہے سر. جی. تو یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس دور کے اندر جو نفاق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، چھپتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ مطلب ظاہر اس لیے ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سد باب کرنے والا تو اب ہے نہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یہ وہ لوگ ظاہر ہو جائیں جن سے یہ جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو، یا پھر چلو قتال نہ کرو کم از کم دشمن سے دفاع ہی کر لو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ کہنے لگے اگر ہمیں لڑائی آتی ہوتی ہم ضرور تمہارے ساتھ مل کر لڑائی کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا ہے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جس دن انہوں نے یہ بات کی یہ ایمان کی بنسبت یہ کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور یہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. لیکن واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا تھا اس چیز کو جس کو یہ چھپا رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں منافقین ہے کہ ایک اور بری صفت کا تذکرہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ خود بھی جہاد سے بیٹھے رہے اور دوسروں کے بارے میں کہنے لگے اگر یہ بھی ہماری بات مان لیتے تو یہ بھی قتل نہ کیے جاتے. یعنی کہ خود بھی جہاد کے لیے نہیں نکلے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی کہا کہ اگر یہ بھی ہماری بات مان لیتے تو یہ بھی بچ جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اتنا ہی زندگی اور موت پر اختیار ہے تو قل، آپ ان سے کہہ دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی کہ اگر اتنا ہی تمہیں اختیار ہے موت پر اور زندگی پر کہ اگر یہ لوگ جو کہ احد میں شہید ہوئے ہیں اگر یہ جہاد کرنے نہ جاتے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بچ جاتے، تو چلو تم اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ. تم تو جہاد کے لیے نہیں گئے تو تم اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ. لیکن تم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ کس طرح اپنے آپ کو موت سے بچاؤ گے؟ باقی یہ مت سمجھو کہ جو ادھر جا کر قتل ہو گئے ہیں وہ مردہ ہیں دوسرے مردوں کی طرح، وہ عام مردے نہیں ہیں، ان کو عام مردہ مت سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتل کر دیا گیا ہے، یہ گمان مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں دوسرے مردوں کی طرح. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. یرزقون، اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ اس چیز پر خوش ہیں. فرحین، وہ خوش ہیں، کس چیز پر خوش ہیں؟ بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. من فضلہ، اپنے فضل میں سے، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں جن کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں جو ہے وہ سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور جنتوں میں اڑتی پھر رہی ہوتی ہیں. تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور وہ خوش ہیں اس بات پر ان لوگوں کے بارے میں ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ابھی تک جو لوگ ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے وہ ساتھی جو دنیا میں ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، ان کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں. کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور کوئی حزن بھی نہیں ہے.
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس بات کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کوئی بندہ بھی کوئی بھی عمل کرتا ہے، یہ مت سمجھے کہ اللہ رب العزت اس کے عمل کو ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ وہ الشکور ہے۔ کیا معنی ہے الشکور کا؟ قدردان۔ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کی قدر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں ہے کہ انسان جتنی بھی محنت کرے تو اس کے جو اس کے باس ہیں یا اس کے جو امپلائرز ہیں وہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو خوش کرنا کتنا مشکل ہے، اور وہ انسان کے عمل کی کبھی بھی قدردانی نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت ایمان والوں کے عمل کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اب شہدائے، پیچھے شہدائے احد کے لیے بشارت ذکر ہوئی، اب احد کے زخمیوں کے لیے بشارت ذکر ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ احد کے بعد واپسی ہوئی ہے تو ایمان والوں کی حالت بہت نازک تھی، زخمی اور کٹے پھٹے، اور شہداء کے بلند مقامات کا ذکر بھی بالکل یہاں پر ہوا ہے۔ اب جب جنگ احد کے بعد واپسی ہوئی ہے تو صحابہ بھی کثیر تعداد میں شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہیں، اور شکست کا غم بھی ہے، اور بہت برے حالات ہیں۔ تو مدینہ پہنچتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جبرائیل نے تو ابھی تک اپنا اسلحہ نہیں اتارا، آپ نے اپنا اسلحہ کیوں اتار دیا؟ چلیے دوبارہ سے کفار کے پیچھے۔ تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو اور لیکن اس موقع پہ صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت تھی جو جنگ احد میں ساتھ تھے، منافقین کو اب ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس موقع پہ بھی جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ کہنا اور سننا اور پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ اس کا تصور کرنا اور اس کو ویژوئلائز کرنا اپنے ذہن میں جب یہ کریں پھر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیسے بن گئے۔ اگر ہم لوگ اس دور میں ہوتے تو شاید منافقین کی صف میں ہی ہوتے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کا عجیب ان کا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور ان کی قربانی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کی، حالانکہ من بعد ما اصابهم القرح، حالانکہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ للذین احسنوا منہم واتقوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ان میں سے احسان کیا ہے اور تقوی اختیار کیا ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محسنین ہیں اور متقین ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اب جب یہ لوگ اس موقع پہ نکلے، مدینہ سے نکلے، تو کچھ آگے جب گئے تو وہاں پر ایک جاسوس ملا اور اس نے کہا کہ بھئی ابو سفیان نے تو بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، اور اب وہ مدینہ آ کر تمہارا بالکل جو ہے وہ مکو ٹھپ دیں گے اور تمہارا استحصال کر دیں گے اور تمہیں پوری طرح جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو ایمان والوں نے اس موقع پہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بجائے ڈرنے کے وہ ایمان میں اور بھی بڑھ گئے، جس طرح جنگ احزاب کے موقع پہ ہوا، اور وہ سورہ احزاب کے اندر ذکر ہے کہ فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور اس موقع پہ جب منافقین نے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی کہ اب دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم ایران کو فتح کرو گے، فارس کو فتح کرو گے، کیسر اور کسرا کو فتح کرو گے، اور تمہیں جو ہے وہ ایسے ایسے علاقوں کی بادشاہتیں مل جائیں گی۔ اب خوشخبریاں تو ہمیں یہ دی گئی تھیں، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہر طرف سے چڑھ آیا ہے اور ہر طرف سے جو ہے وہ اس نے گھیرا ڈال لیا ہے، اور ہم خندق کھود کے تو اپنا دفاع کرنے پہ مجبور ہیں اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو ایسے موقع پہ لشکروں کو دیکھ کے، یعنی کہ ایک ہی منظر اور ایک ہی کیفیت ہے، لیکن ایک گروہ جو ہے وہ اپنے ایمان میں، یقین میں اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ اپنے نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے اور وہ اپنے دل کی بیماری میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔
تو یہ اس طرح ہوتا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے جب ان سے لوگوں نے کہا. الناس سے مراد یہاں پر جاسوس ہے، یہاں پر الناس ایک بندے کے لیے بولا گیا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، پہلے ناس سے مراد جاسوس ہے اور دوسرے ناس سے مراد کافروں کا لشکر ہے. فزاد فخشوہم، اور تمہیں چاہیے کہ اے ایمان والو اس بڑے لشکر سے ڈر جاؤ. تو فزادہم ایمانا، یہ جو ایمان والے تھے یہ اپنے ایمان میں اور بھی بڑھ گئے. وقالو، اور یہ کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہ بڑا ہی زبردست کارساز ہے، ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور پھر یہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اس طرح کہ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، اس حالت میں یہ لوگ لوٹے. واتبعوا رضوان اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ کی رضامندی کی اتباع کی، اللہ کی رضامندی کو تلاش کیا. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ رب العزت بھی بہت بڑے فضل والا ہے. اے ایمان والو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہوتا ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. شیطان جو ہے وہ تمہیں اپنے دوستوں سے اور اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے. یہاں پر شیطان جاسوس کو کہا گیا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، لیکن اے ایمان والو تم ان سے مت ڈرو لیکن مجھ ہی سے ڈرو. اے ایمان والو مجھ ہی سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غم زدہ نہ کریں وہ لوگ جو کہ کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کفر میں آگے بڑھنا آپ کو غم زدہ نہ کرے. انہم لن يضروا الله شيئا، یہ اللہ کو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن اصل میں ہے کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہ ہو، آخرت میں ان لوگوں کو کوئی بھی حصہ نہ ملے. انہوں نے جو کچھ مزے کرنے ہیں، جو کچھ فائدے سمیٹنے ہیں وہ دنیا میں ہی سمیٹ لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اس کے مقابلے میں یہ نہیں، اسی گروہ کا تذکرہ ہے، تخویف ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، وہ لوگ جو کہ کفر کو پسند کر رہے ہیں ایمان کے بدلے، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے، کفر کو پسند کر لیا ہے. لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. تو دنیا میں ان لوگوں کو جو مہلت ملتی ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. تو کہا کہ نہیں، ولا يحسبن الذين كفروا، وہ لوگ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ گمان مت کریں، وہ یہ مت سمجھیں کہ انما نملی لهم، کہ بے شک وہ مہلت جو ہم ان کو دے رہے ہیں، خیر لانفسهم، شاید ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے. یہ لوگ جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں باوجود کفر کے، یہ مت سمجھیں کہ دنیا میں یہ دی جانے والی مہلت ان کے حق میں بہتر ہے. نہیں نہیں نہیں، بہتر نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس مہلت کے ذریعے جتنی ان کو مہلت مل رہی ہے اتنا یہ کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جتنا کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں عذاب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو پھر یہ مہلت ان کے حق میں اچھی ہوئی یا بری ہوئی؟ بری ہوئی. بری. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، ہم تو ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور بھی بڑھ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے اہانت والا توہین آمیز عذاب ہے. یہ دیکھیے تینوں آیتوں میں بالترتیب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر المؤمنين، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایمان والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، اس حال پر ایمان والوں کو چھوڑ دے جس پر ابھی تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے.
ناپاک کو پاک سے الگ اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے؟ آزمائشوں کے ذریعے کرتا ہے، آفتوں کے ذریعے کرتا ہے، مصائب کے ذریعے کرتا ہے۔ جب وہ موقع آتا ہے جس موقع پہ صبر درکار ہوتا ہے، اس موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ کون ایمان والا ہے۔ اور آزمائشوں کے بغیر اور مشکلات کے بغیر، مشکلات کی غیر موجودگی میں تو سارے ہی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی امتحان اور آزمائش تب ہوتی ہے جب جو ہے وہ موقع آتا ہے کہ جس موقع پہ جو ہے وہ یہ پہچان ہونی ہوتی ہے کہ کون شخص واقعی ایمان والا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور اللہ تمہیں غیب کی چیزوں کی خبر نہیں دے رہا، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور پھر ان رسولوں کے ذریعے تمہیں جو باتیں بتانی ہوتی ہیں وہ بتا دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور اب جو ہے وہ منافقین اور مومنوں میں جب تمیز ہو گئی تو ان میں ایک امتیاز جو ہے وہ مال خرچ کرنے سے، اب پیچھے جو ہے وہ نفوس سے جہاد کی نفوس کے ذریعے جہاد کرنے کی ترغیب تھی، اب مال کے ذریعے جہاد کی ترغیب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ لوگ یہ مت سمجھیں، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں، وہ یہ مت سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ بل ہوا شر لہم، ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون، یہ طوق بنا کر پہنائے جائیں گے، طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کیا چیز ڈالی جائے گی؟ ما بخلوا بہ، وہ مال کے جس کے ساتھ انہوں نے دنیا میں بخل کیا تھا، یہ مال طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کب ڈالا جائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی زمین اور آسمان کا آخری مالک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس سے بخوبی باخبر ہے، اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 180 پہ جو ہے وہ باب ختم ہوا ہے، دوسرا باب جو ہے وہ اہل کتاب کی قباحتوں پر ہے، اور وہ 188 تک ہے۔ تو آیت نمبر 181 سے لے کے 188 تک جو یہ دوسرا باب ہے اس حصے کا، اس میں اہل کتاب کے 3 برے اوصاف بیان ہوں گے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو فقیر ہے اور اللہ فقیر ہے اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے یہ قول جو ہے اس کو لکھ لیا ہے، اور ان کا انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا، ان کو ہم کہیں گے کہ اب جلانے والے آگ کو چکھ لو، جلانے والے عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھ لو۔ ان کو یہ جو سزا دی گئی ہے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ ان کے اس بہانے کا ذکر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو یہ کیسے بہانے بناتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک سردار آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمیں تو تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول پر ایمان تب لائیں جب وہ ایسا عمل کر کے دکھائے کہ وہ صدقہ پیش کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اس صدقے کو جلائے، تو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کا رد کیا ہے، کہا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول کی بات پر اعتماد نہ کریں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی لے کر آئے کہ تأکلہ النار، جس کو آسمانی آگ کھا لے۔ جس طرح پہلی امتوں میں تھا کہ ایک صدقے کی قبولیت کا پتہ ایسے چلتا تھا کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، تو پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ صدقہ جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، تمہارے پاس انبیاء آئے ہیں مجھ سے پہلے
روشن نشانیوں کے ساتھ بھی، اور یہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس طرح کی نشانیاں لے کر بھی. تو فلیما قتلتموہم، ان کو تم نے قتل کیوں کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس مطالبے میں سچے ہو تو یا تو یہ ہو کہ اس سے پہلے جو انبیاء ایسے ہی نشانیاں لے کر آئے ہیں ان پر تم ایمان لائے ہو. تم نے تو ان انبیاء کی بھی تکذیب کی ہے، تو اب مجھ سے اس طرح کے مطالبے کرنا جو ہے یہ چھوڑ دو. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور یہ اب تسلی ہے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ شرط ہے، اس کی جزا کیا ہے، وہ محذوف ہے. ان كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَن، آپ پریشان مت ہوں، یا پھر یہ ہے کہ فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کیونکہ آپ سے پچھلے انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی ہے. اگر آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے تو پریشان مت ہوئیے، صبر کیجئے، آپ سے پچھلے انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی ہے. حالانکہ جاءوا بالبینات، وہ تو عقلی واضح روشن دلائل لے کر آئے تھے، والزبری، اور زبر لے کر آئے تھے، صحیفے، اور بالکتاب المنیر، اور روشن کتاب جو ہے وہ لے کر آئے تھے. اس کے باوجود پچھلے انبیاء کی بھی جو ہے وہ تکذیب ہوئی ہے، تو اسی لیے آپ کی بھی اگر تکذیب ہو رہی ہے تو آپ پریشان مت ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں بھی تسلی بھی ہے اور ترغیب الجہاد بھی ہے، تشجیع الجہاد، جہاد پر ابھارنا بھی ہے، اور تسلی بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آپ کی تکذیب کرنے والے یہ بھی موت سے بچنے والے نہیں ہیں، سب کے سب کو موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو پورے بدلے تمہارے دے دیے جائیں گے قیامت کے دن. اب اس دن کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اس دن اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہی ہے جو کامیاب ہے. باقی دنیا کے اندر جو کوئی بہت زیادہ نوازا گیا ہے، دنیا کے اندر کوئی بہت کم دیا گیا ہے، تو یہ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. تو اصل جو کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہے وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس کے بعد کہا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس میں مزید تسلی ہے، یہ ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے بارے میں بھی اور تمہاری جانوں کے بارے میں بھی. مالوں کے بارے میں آزمایا جائے گا کیسے؟ انفاق کا حکم دے کر، اور جانوں کے بارے میں آزمایا جائے گا کیسے؟ جہاد کا حکم دے کر. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور بالضرور سنو گے ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ان سے بھی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں ان سے بھی. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، اذًا کثیرا، بہت تکلیف دہ باتیں تم ان سے سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اس کی جزا بھی محذوف ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ پیچھے کیا ہم نے اس کی کیا جزا ذکر ہوئی تھی پیچھے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ صبر اور تقوی سے کام لینا جو ہے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. اب جو ہے وہ ان کی تیسری قباحت کا ذکر ہے، اہل کتاب کی تیسری قباحت اور تیسری برائی کا ذکر ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم میری آیات کو بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے ان آیات کو چھپایا ہے. اور ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہماری تعریفیں بھی کی جائیں. تو جب تم نے کتاب کا حق ادا ہی نہیں کیا تو تم پھر کیوں تعریف چاہتے ہو اس کام پر جو کام تم نے کیا ہی نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے پکا عہد اور وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں. کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بالضرور اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے کھول کھول کر. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں. یہ اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا کتاب کو، یعنی کہ جو وعدہ اللہ رب العزت نے لے رکھا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس وعدے کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا جو سامان ہے وہ خرید لیا، یعنی کہ دنیاوی مفادات کے لیے حق کو بیان نہیں کیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کس قدر برا سودا ہے جو انہوں نے خریدا ہے، یعنی کہ اللہ کی آیات کو چھپانے کے بدلے، اللہ کی آیات کو چھپانے کے بدلے کیا دنیا کا ساز و سامان جو لیا ہے، یہ کتنا برا سودا انہوں نے کیا ہے. اب یہ پھر کرتے کیا ہیں؟
لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ہرگز مت سمجھیے وہ لوگ جو کہ خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کتمان حق، اللہ کی آیات کو چھپانا اور پھر اس پر خوش ہوتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ جو کہ خوش ہوتے ہیں اپنے کرتوتوں پر، ویحبون ان یحمدوا، اور پسند یہ کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعلوا، ان باتوں پر تعریفیں کی جائیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا ملت ابراہیم سے تعلق ہے، ہم اہل کتاب ہیں، ہماری تعریف کی جانی چاہیے۔ بھئی تم نے کون سا کام ملت ابراہیم والا کیا ہے؟ تم نے کتاب کے کون سے وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا ہے، جو تم یہ چاہتے ہو کہ ان کاموں پر تمہاری تعریف ہو؟ تو فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر باب ختم ہو گیا، اب آخری اور تیسرا باب ہے، اور یہ اس باب میں پوری صورت کا خلاصہ ذکر ہوگا۔ اس میں توحید بھی ذکر ہوگی، اس میں رسالت بھی ذکر ہوگی، اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ذکر ہوگا، اور اس میں انفاق بھی ذکر ہوگا۔ جن چار مضامین کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، یہ آخری باب کے اندر ان سب کی طرف اشارہ ہوگا اور ان سب کا تذکرہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس میں کون سی اصل بیان ہوئی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ربوبیت نہیں، جن چار مقاصد کو بیان کیا گیا ہے اس صورت میں، ان میں سے اس میں کون سا حصہ بیان ہوا ہے؟ جی بتائیں توحید۔ ذرا آپ۔ توحید بیان ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے تصرف ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، اللہ ہی مالک ہے السماوات والارض، پوری کائنات کا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہے جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یہ جو اللہ کی توحید ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، کس چیز پر؟ یہ توحید پر جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ لیکن یہ کن کے لیے ہیں؟ کیا اسٹیفن ہاکنگ کے لیے بھی ہیں؟ کیا وہ توحید تک پہنچ گیا؟ نہیں، یہ اولی الالباب کے لیے ہیں۔ تو قرآن کے پیمانے پر، قرآن کی نظر میں، کیا اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ اولی الالباب میں شامل ہے؟ بتائیے۔ نہیں سر۔ نہیں نہیں، سر۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کے پیمانے اور ہیں اور اللہ کے پیمانے جو ہیں وہ اور ہیں۔ اولی الالباب میں وہ شخص شامل ہے جو ایک صحرا میں بکریاں چلانے والا بدو تھا، اور اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات الابراج، اور اس طرح والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی السمیع البصیر، کہ اس نے کہا کہ ہم وہ جو اونٹوں کی مینگنیاں ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور قدموں کے نشانات دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات دیکھ کے ہم اس کے خالق پر استدلال کیوں نہیں کر پاتے؟ تو یہ شخص جو کہ ہے، یہ شخص جو ہے یہ اولی الالباب میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے وہ جتنا مرضی کائنات کی وسعتوں کو کھنگال لے، لیکن اگر وہ خالق تک نہیں پہنچتا تو یہ اولی الالباب میں شامل نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اولی الالباب اور عقل مندوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ یہ اولی الالباب ہیں کون؟ یہ وہ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوں، یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور جب یہ تفکر اور تدبر کرتے ہیں تو پھر یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا کچھ باطل اور بلا مقصد اور بے فائدہ تخلیق نہیں کیا ہے۔ جب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ تخلیق نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ جزا اور سزا ہے۔
تو اے ہمارے رب سبحانک تو پاک ہے کس چیز سے پاک ہے؟ اس چیز سے پاک ہے کہ تو بلا مقصد یہ سب کچھ تخلیق کرے، کیونکہ بلا مقصد کوئی کام کرنا یہ عیب ہے۔ تو سبحانک اے ہمارے رب تو پاک ہے، تو عیب سے پاک ہے، فقینا عذاب النار تو ہمیں آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یعنی کہ انہوں نے اولی الالباب نے اس کائنات کو دیکھا تو انہوں نے یہ بھی پہچان لیا، پہلی بات یہ پہچان لی کہ ما خلقت ھذا باطلا، پہلی بات انہوں نے یہ پہچان لی کہ یہ خود بخود نہیں بنے بلکہ ان کو بنانے والا اللہ ہے، پہلی بات۔ دوسرا انہوں نے یہ پہچان لیا کہ ان کی پیدائش اور ان کے بنائے جانا بے مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے، دوسری بات۔ تیسری بات انہوں نے یہ پہچان لی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ جزا اور سزا ہے، اسی لیے انہوں نے پھر اللہ رب العزت سے آگ سے پناہ بھی طلب کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی شیخ جی سر۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، انك من تدخل النار کہ بے شک تو جس کو جہنم میں داخل کر دے گا تو فقد اخزیته تو اس کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دے گا، تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ وما للظالمین من انصار اور ایسے ظالموں کا پھر وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا منادین ایک ایسے آواز دینے والے کو، ینادی للایمانی جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو رسالت کا تذکرہ ہو گیا، یہ رسالت بھی ہے اور قرآن بھی ہے، دونوں مراد ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اور وہ کیا پکار دے رہا تھا؟ پکار یہ دے رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو فآمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو جب ہم ایمان لے آئے تو ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا ہماری کوتاہیوں کو مٹا دیجئے، اور کیا صرف اتنا کافی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارا خاتمہ بھی خیر پر فرمائیے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری روحوں کو قبض کیجئے گا۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اب اس میں فتح کی دعا ہے جہاد میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اور اے ہمارے رب ہمیں دے دے وہ چیز کہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، على رسلك على السنة رسلك اپنے رسولوں کی زبانوں پہ جس چیز کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دے دے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کافروں کے مقابلے میں فتح ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر کافروں کے مقابلے میں فتح دے دے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور قیامت والے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ جہاد کا بھی ذکر ہو گیا، اور اب آگے دیکھیے، اب جب انہوں نے یہ دعا کی تو فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ قبول اس طرح کر لیا، اور اللہ نے کیا کہا؟ اور دعا کی قبولیت کی علت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم کہ بے شک میں ضائع نہیں کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، من ذکر او انثی چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کے اندر شریعت اسلامی کے اندر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمل کرنے میں اور عمل کے قبول ہونے میں اور جنت کے درجات کو حاصل کرنے میں اور اللہ کی رضا کو پانے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، اس چیز کے اندر جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کی کوئی تخصیص اور فرق نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ تو اونچے درجات کو پہنچ سکتے ہیں اور عورتیں نہیں پہنچ سکتی، یا پھر جو ہے وہ مردوں کو برتری حاصل ہے جی، مرد جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خاص مقبولیت ہے جو عورتوں کی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ دنیاوی معاملات کے اندر ایک کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ایک ہیرارکی جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا، بلکہ کیا ایک گھر بھی نہیں چل سکتا اگر کسی گھر کے اندر کسی کو کوئی گھر کا سربراہ نہ ہو اور کوئی ہیرارکی نہ ہو گھر کے اندر، تو گھر بھی نہیں چل سکتا۔ کجا یہ کہ کوئی ادارہ چلے، کوئی اسکول چلے، کوئی آرگنائزیشن چلے یا پورا معاشرہ چلنا، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ دنیاوی معاملات میں اور نظام چلانے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وہ نظام بنایا ہے، اور اس کے اندر ہر فریق کے جو ہے وہ حقوق اور فرائض اور واجبات اور کس فریق کے لیے کیا اس کی ذمہ داریاں ان کا تعین کیا ہے۔
البتہ یہ آخرت کے معاملے میں اور اعمال کے معاملے میں یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے ہی ہیں۔ تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، واخرجوا من دیارہم، اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میری خاطر جو اذیتیں دیے گئے، وقاتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا، وقتلوا، اور خود بھی قتل کیے گئے، جہاد کا ذکر آ گیا، تو لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور واللہ عنده حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لیکن یہ دنیا کے اندر جو کافر ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، دنیا کے اندر ان کے پاس تو بہت زیادہ مالی وسعت بھی ہے اور بہت زیادہ ترقی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو لا یغرنک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے آپ کے امتیوں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تقلب الذین کفروا، ان لوگوں کا چلنا پھرنا جو لوگ کافر ہیں، فی البلادی، شہروں میں اور علاقوں میں، ان کی ریل پیل اور ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا کے اندر ان کو دے دیا گیا ہے، بعد میں ثم مأواہم جہنم، اور پھر آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے مقابلے میں لاکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لاکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا ادھر ان کا میزبان کون ہوگا، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ان کی اللہ کی طرف سے ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، تو جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکار لوگوں کے لیے وہ بہت بہترین ہے۔ اب جو ہے وہ آخر میں اہل کتاب کے پرہیزگاروں کے لیے بشارت ہے، پہلے عمومی بشارت تھی، اب اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئیں ان کے لیے بشارت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ ان بدبختوں کی طرح نہیں ہیں، یہ ان بدبختوں کی طرح نہیں ہے جو کہ اللہ کی آیات کو بہت تھوڑے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر اور بدلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اب اس آیت کے اندر پوری صورت کا خلاصہ ہے، پوری صورت کا خلاصہ ہے، چار چیزوں کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، صبر کرو، کس چیز پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر کرو، توحید کو ماننے پر صبر کرو، رسالت کو ماننے پر صبر کرو، اور صبر کی وہ تینوں قسمیں اس میں شامل ہیں جو پہلے کئی مرتبہ دہرائی جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو کرنے پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کرنے پر صبر، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنے پر صبر، اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اصبروا وصابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو، یعنی کہ خود بھی دین پر قائم رہو اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی دین پر قائم رہنے کی تلقین کرو، ورابطوا، اور رباط کرو، رباط دشمن کے مقابلے میں تیار رہو، دشمن کے مقابلے میں تیار رہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے اور اس کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، تو جہاد اور انفاق کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ واتقوا اللہ، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، جس طرح کہ اس پوری صورت کے اندر بار بار ذکر ہوا ہے، ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا، تو وہ ان تصبروا وتتقوا کی طرف یہ اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اچھا یہ چار کام کریں گے تو کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس سورت کے خصوصیات کیا ہیں،
اس صورت میں نصارہ کے شبہات پہ رد تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ جو شبہات تھے اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ کی ابدیت پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کی قباحتیں بیان ہوئی ہیں، جنگ احد میں شکست کے اسباب بیان ہوئے ہیں، اور شہداء کے لیے بشارتوں کا ذکر ہے، اور عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ اسی طرح اولو الالباب کی صفات اور ان کی دعائیں ذکر ہوئیں، اور یہ ایک خلاصہ ہے، موٹی موٹی باتیں جو کہ اس صورت کے خصائص ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کو ہم سے قبول کرے۔ جی کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔